دوسرا آدمی جس اللہ پسند کرتا ہے وہ متطہر ہے، فرماتا ہے یحب المتطہرین کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ لوگ جو پاکی کا لحاظ کرتے ہیں، صفائی کا لحاظ کرتے ہیں، وہ جب جنبی ہو جاتے ہیں، جب ناپاک ہو جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، فوراً باقی کا احترام کا جو ہے لحاظ کرتے ہیں، پاک رہنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایسا آدمی جو لوگوں میں انصاف کرتا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے، انصاف کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، بس اللہ تعالیٰ انصاف کرنے پسند کرتا ہے۔ یا سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو، منصف کو پسند کیا کرتا ہے۔ انصاف کرنا اسلام کے اندر بہت ہی بڑی چیز ہے، عمدہ چیز ہے۔ انصاف کرنا ہے، چاہے آپ کا اپنا کیوں نہ ہو، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، ذمی ہو یا کوئی بھی ہو، ہر ایک کے بیچ میں انصاف کیا جائے۔ اسلام کا اس کا تقاضا کا اسلام کی یہ پکار ہے، اسلام اس کی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ ہم جب ہم کتاب پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کا انصاف بہت مشہور تھا، بہت منصف ہوا کرتے تھے۔ ان کے دور میں ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا۔ ذمی اس کو کہا جاتا ہے جو کافر ہے، جو مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، مسلمانوں نے اس کو پناہ دیا ہے، اسے امن دیا ہے، تو ایک ذمی کو ایک مسلمان قتل کر دیتا ہے۔ اس ذمی کا وارث جو ہے کے پاس آتا ہے، حضرت فاروق پاس آتا ہے، فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اس قاتل مسلمان کو ذمی کے گھر والے کے حوالے کیا جائے، اب اگر وہ چاہے تو اسے معاف کر دے یا چاہے اس کو بدلہ لے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اس مسلمان کو جسے ذمی قتل کر دیا تھا، ذمی کے گھر والوں کے حوالے کیا جاتا ہے، اس کے گھر والے اسے بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں اور اسے بدترین طریقے سے قتل کر دیتے ہیں۔ اسلام انصاف ہے، اسلام انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبر پر ہوں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، یا کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مقام ملے کہ اسے وہاں نور کا ممبر پر اسے بٹھایا جائے، اس بات کی علامت ہوگی کہ دنیا میں انصاف کیا کرتا تھا، اسے انصاف کرے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں، ان کا بیٹا ابو شہمہ شراب پی لیتا ہے، بیٹا ان کا ہے، لیکن ان کے انصاف پر ان فوراً بیٹے کو طلب کیا، بلایا اور کہا اور معلوم کیا کہ واقعی تو شراب کیا ہے نہیں پیا ہے۔ جب بات ثابت ہو گئی شراب پیا ہے، اس نے تو عمر فاروق نے اپنے ہاتھ سے 80 کوڑے لگائے، 80 کوڑے مروائے۔ بیٹا کو، ابو شہمہ بیٹا ہے لیکن شراب پیا ہے، رام نے شراب پینے والے کے لیے 80 کوڑے کی سزا مقرر کی ہے، تو حضرت عمر فاروق اسے 80 کوڑے مارتے ہیں، اس سے جو ہے 80 میں اس کا بیٹا انتقال بھی ہو جاتا ہے، مر بھی جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کی سزا ہے۔ یہ عمر فاروق ہے، ان کا سالہ قدامہ بن مظعون یہ شراب پی لیتا ہے، ان کو بھی حضرت فاروق اعظم کو دیتے ہیں 80 کوڑے لگایا جائے۔ یہ انصاف ان کا ہے کہ کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، اگر اس نے ایسا کیا ہے اسے سزا دی جائے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، ہم تاریخ پڑھتے ہیں، قاضی شرح جو بہت بڑے قاضی تھے، ان کے پاس ایک معاملہ جاتا ہے، ایک طرف مسلمانوں کا خلیفہ حضرت علی ہے، دوسری طرف ایک یہودی ہے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ اس یہودی کے پاس تلوار ہے وہ میری ہے، یہودی کہہ رہا ہے کہ تلوار میری ہے۔ یہ جو ہے معاملہ جاتا ہے، قاضی شرح کہتے ہیں حضرت علی سے، علی کون ہے؟ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے قاضی، اے عمر، اے علی رضی اللہ عنہ، آپ گواہ پیش کیجیے۔ حضرت علی اپنے بیٹے کو، اپنے غلام پیش کرتے ہیں کہ میرے بیٹا گواہ ہے کہ اطلاع میری ہے۔ حضرت قاضی شرح کہتے ہیں اے علی، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے، اس لیے آپ کی گواہ پوری نہیں ہوئی، یہ تلوار آپ کی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کرتا ہے، قاضی شرح فیصلہ کرتے ہیں کہ تلوار یہودی کی ہے، یہ تلوار یہودی کی ہے۔ یہودی دیکھ کر بالکل حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ علی، آپ نے اپنے قاضی کے پاس میرے خلاف فیصلہ کیا تھا لیکن قاضی نے میرے حق فیصلہ کیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جس مذہب میں
جس دین میں یہ انصاف ہے واقعی وہ دین سچا دین ہے، وہ دین آسمانی دین ہے، وہ دین جو خدائی دین ہے۔ چنانچہ وہ اب یہودی سے اسلام لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کیسے ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں جو بتا رہے ہیں اسلام میں انصاف کی کتنی اہمیت ہے۔ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے، تم انصاف کیا کرو۔ قیامت کے دن انصاف کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ کا سایہ نہ ہوگا ان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔